الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل الصدر انفسح. فقيل: يا رسول الله، هل لتلك من علم يعرف به؟ فقال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت دنیا میں ہر انسان چند لوگوں کو چھوڑ دے، ورنہ تو بظاہر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور دور حاضر کے تناظر میں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی پرسکون اور مطمئن نہیں ہے. حالانکہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے، مسلمان پریشان نہیں ہوتا. ہاں، مومن پریشان نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کامل مومن، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں مومن. ہم اور آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی حقیقت تھوڑی بہت ہمیں معلوم ہے، ورنہ صحیح حقیقت تو ہمارا پروردگار جانتا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بالیقین ہے، مومن پریشان نہیں ہوتا. پریشان، آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ کوئی مومن، پکا مومن بھی بیمار نہیں ہوتا، پکا مومن بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں. پکا مومن بیمار ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا. پکا مومن فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے. آپ کو اور آپ کے صحابہ کو فقر و فاقہ کی جو حالت پیش آئی ہے، شاید اس کے بعد
قیامت تک کسی کو پیش نہ آئے۔ روایات میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پورے گاؤں کا، پورے ضلع کا، پورے صوبے کا سروے کر لیجئے، شاید کوئی گھر ایسا ہو جو پریشان ہونے کی وجہ سے 1-2 دن چولہا نہ جلا سکے۔ وہ الگ بات ہے، ہوٹل کا کھاتا ہے تو مہینے چولہے نہیں جلے، لیکن پریشان، گھر کی تنگی، فقر و فاقہ کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا نہ جلے 2-3 دن، شاید بہت مشکل نہیں، ناممکن۔ تو پکا مومن پریشان نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاقے میں نہیں ہوتا، تنگی میں نہیں ہوتا، وہ بیمار نہیں ہوتا۔ بیماروں کی کیفیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت پڑھ لیں، بہت بیمار ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے ان کے پکے مومن ہونے کی مہر لگا دی، وہ سچے پکے مومن تھے۔ تو پکے مومن، پکا ایمان والا پریشان نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی دعوے کا بیان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایک نیک عمل اور نیک عمل ایمان کی شرط کے ساتھ، نیک عمل من عمل صالحا، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، کہ نیک عمل ہونا چاہیے۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ نیک عمل کا خلاصہ صرف 2 ہی باتیں ہیں۔ عمل صالح کی تفسیر میں نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 شریعت کے حکم کے مطابق خلاصہ پیش کرے تو اتباع سنت۔ اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں ہو، وہ نیک عمل بشرطے کہ مومن ہو۔ ایسے نیک اعمال میں مشغول رہنے والوں کے لیے قرآن نے گارنٹی دی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پرسکون زندگی دیں گے۔ مفسرین میں ایک بڑی جماعت، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے علماء میں ایک بڑا طبقہ علماء کا وہ ہے جنہوں نے یہاں حیات سے اس دنیا کی زندگی مراد دی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پرسکون زندگی دیں گے۔ یہ پہلا وعدہ دنیا کا، پرسکون زندگی۔ نیک مومن کو، ایمان والے مومن کو، کامل مومن کو اس دنیا میں پرسکون زندگی دینے کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا پروردگار اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ اگر ہمیں شک ہو تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ اب سمجھنا ہے کہ جس رب نے کامل مومن کے لیے یہ وعدہ کیا ہے، پکے مومن کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں پرسکون زندگی دیں گے، اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ پھر بھی ہم میں سے ہر پریشان ہے، ہم میں سے ہر بے سکون ہے، ہمارے دلوں سے سکون اور چین ختم ہو گیا ہے۔ ہر روز اگر توفیق ملے تو ہم دعا مانگتے ہیں، رب کریم ہمیں چین اور سکون عطا فرما۔ تو پھر کیا بات ہے؟ سکے کا کون سا پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا ہے؟ سکے کے 2 ہی تو پہلو ہے۔ کامل مومن کے لیے پرسکون زندگی کا وعدہ ایک پہلو،
اور ہماری زندگیاں سکون سے خالی ہے، یہ دوسرا پہلو۔ تو سوچے سکے کے اس پہلو میں ہمارا نام نہیں ہے، ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں پختگی نہیں ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا مومن مطلوب ہے ایسے مومن ہم نہیں ہیں۔ اس سوال کا جواب میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے اس میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ ٹکڑا تلاوت فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسے پکا ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ اسلام اس کی عملی شکل، ایمان اس کی عملی شکل اسلام ہے، اللہ اسے عمل کا مینار بنا دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی تشریح آپ نے خود فرمائی، آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب ایمان کا نور عمل صالح کی حلاوت، اس کی شیرینی جب سینے میں اور دل میں پہنچ جاتی ہے، انفسح، تو بدن کے ریزے ریزے میں، پور پور میں، ایک ایک جو ہے مسامات میں وہ رچ بس جاتی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کے چہرے میں بھی ایمان کا نور، اس کی آنکھوں میں بھی ایمان کا نور، اس کے کان میں بھی ایمان کا نور، اس کے ہاتھوں میں بھی ایمان کا نور، اس کے بول میں، اس کی گفتار میں ایمان کا نور، اس کی رفتار میں ایمان کا نور، اس کی شکل ایمان سے مزین ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس جماعت نے دین کی بات آپ سے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ کر ہم تک پہنچائی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، هل لتلک من علم یعرف بہ، اس طرح کا نور جب دل میں داخل ہو کر بدن کے روئے روئے سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، اس کی کوئی علامت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جی ہاں۔ پھر آپ نے 3 علامتیں ارشاد فرمائی، فرمایا التجافی من دار الغرور، التجافی من دار الغرور پہلی نشانی، والانابۃ الی دار الخلود، تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزول۔ نمبر 1، اس دھوکے کی دنیا کی لذتوں میں وہ مشغول نہیں رہتا۔ اس دھوکے کی دنیا ہے، دار غرور اس کو کہا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو صحابہ کرام کے آئینے میں دیکھیں تو پتہ چلے۔ اسی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کے شاگرد حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری ایک جماعت آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئی، آپ رونے لگے۔ اتنے بڑے صحابی بیماری کی حالت میں روئیں تو یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ آپ تکلیف سے رو رہے ہیں، تو کہنے لگے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا۔ میرے بھائی کو دیکھیے صحابہ کرام کی سوچ، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بیمار ہوں، اس لیے رو رہا ہوں میرے ان کانوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا، آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے جو اعمال نہیں کر سکتا، لیکن صحت کے زمانے میں وہ اعمال کرتا تھا تو اس کا ثواب بھی اللہ دیتے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ میں بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہوا،
اب میرے اعمال کم ہیں اس لیے مجھے ثواب کم ملے گا۔ کبھی زندگی میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں، ان کے یہاں تو بیماری بھی ان کے آخرت کی فکر دلانے والی کہ میں بیمار ہوا، کاش میں جوانی میں بیمار ہوتا، آج تو ہم بیمار ہو جائے، کتنے شکوے، اور بچہ بیمار ہو جائے تو گھر والوں کا کیا حال، کیا انداز ہے، اور کہاں یہ صحابہ کرام ہیں۔ ایسے بھی بات، ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی بیمار ہوئے تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے، بیمار ایسے، حدیث پاک کے الفاظ ہے قد خفت مثل الفرح، یہ چوزا ہوتا ہے نا، چڑیا، پرندے کا چھوٹا سا بچہ، وہ کیسا جب انڈے سے نکلتا ہے تو ایسا کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دیکھ کر وہ اچھا نہیں لگتا، ایسے بیمار، اور حال یہ ہے کہ چوزے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نگاہ نبوت نے پہچان لیا کوئی بات ہے، تو آپ نے پہلے ہی پوچھا هل كنت تدعو اللہ بشیء او تسألہ، اللہ سے کچھ دعا کرتے ہو، اللہ سے کچھ مانگتے ہو؟ ان کا نام یا رسول اللہ، ہاں میں یہ دعا کرتا ہوں، كنت اقول اللہم ما كنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا۔ دعا تو دیکھیے کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اگر مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو تو مجھے دنیا میں پیشگی دے دے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی سن کر فرمایا سبحان اللہ لا تطیقہ ولا تستطیعہ، کیا دعا مانگ رہے ہو تم نہ دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو اور آخرت میں بھی نہیں سہ سکتے، اللہ کی پکڑ تو ایسی پکڑ ہوتی ہے۔ افلا قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فدعا اللہ بہ فشفاہ اللہ، حدیث پاک کا آخری ٹکڑا، جب انہوں نے ایسی دعا کی اللہ نے شفا دی۔ آپ دیکھیے تو صحیح ذہن کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے ذہن، آخرت کا ایسا غلبہ، دنیا کی لذتوں نے انہیں بالکل اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اب یہ پہلی نشانی التجافی عن دار الغرور، نتیجہ ہے الانابۃ الی دار الخلود، کہ اپنی نگاہ آخرت کی طرف، والاستعداد للموت قبل نزول، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ آج تو موت کا نام خوشیوں کی مجلس میں ہم نہیں لے سکتے، یعنی ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، آپ موت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس موت سے کب تک بچیں گے؟ ہر ایک کو اس کا لقمہ بننا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس سے ہم بچ نہیں سکتے اس سے بھاگنے کی کوشش کرے تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہم پکے ایمان والے ہیں، یہ ہمارا اپنا گمان ہے، لیکن قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ مختصر وقت میں مختصر باتیں جو آپ کے سامنے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اسے اس دنیا سے کیا لینا دینا، کیا لینا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت پانی وغیرہ کا انتظام کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ہمارے یہاں تو تہجد کے وقت بھی فون آتا ہے، تیسری فیکٹری کا آغاز ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ برکتیں دے، یا اللہ کے نبی پیشکش کر رہے ہیں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جواب میں کہا مرافقت فی الجنہ، بس آپ کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا
متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اعددت لہا، قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ سوال کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، حب اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ حضرت انس فرماتے اس روایت میں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہمیں اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جملے سے خوشی ہوئی۔ اور آگے روایت میں ہے انی احب اللہ و رسولہ و امیر المؤمنین ابا بکر صدیق و عمر الفاروق، کہہ رہے الحمدللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے، اور جانتے تھے یہ وہ ہستیاں ہیں ان کی صحبت، ان کی رفاقت اللہ نصیب فرمائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش ہو؟ اور خواہش کے الفاظ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا ظاہر کہاں جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جو میں نے یہ آیت پڑھی یعنی حدیث پاک والی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا دوسرا ٹکڑا اسی آیت کا دوسرا جز ہے، اس میں آگے ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اگرچہ یہ کافروں کے لیے ہے لیکن یقین سے کہتا ہوں ہمارے حالات اس انداز کے ہیں، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ ہم آیت کے اس جز کے مستاق ہیں۔ اس میں آپ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسی تنگی ڈال دیتا ہے اور دل ایسا تنگ ہو جاتا ہے، اللہ فرمانے کا انما یصعد فی السماء، وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال، اگر 50 منزلہ آسمان تو بعد میں 50 منزلہ عمارت ہو، ہر روز لفٹ سے جاتے آتے ہو، کسی دن لائٹ فیل ہو جائے اور ہمیں سیڑھیوں سے دادر سے اگر 50ویں منزل پر چڑھنا پڑے تو ہم تھک کر نیچے ہی بیٹھ جائیں گے، کون چڑھے گا؟ کون چڑھے گا؟ اور اگر چڑھ لیے تو پھر اوپر جا کر دم نکل جائے گا۔ ایمان کی باتیں، اعمال کی باتیں، نیکیوں کی باتیں، سنت کی دعوت معاشرے میں کبھی بتا دیا جائے شریعت کا یہ حکم ہے، اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے گویا ان کے سر پر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر آپ دیکھ لیں، میں آپ سے نہیں، میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا حال یہ ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، ایسا تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں حالات ہمارے خلاف ہے۔ ہمارے خلاف نہیں ہوں گے تو کس کے خلاف ہوں گے؟ کس کے خلاف ہوں گے؟ اس رب کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یقیناً ایک چھوٹا طبقہ وہ بھی ہے جو اعمال میں بہت اونچا ہے، لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، ان کا حال بھی یہ ہے، معاشرے میں ایک گھر جل رہا ہے، دوسرا گھر جل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کو جلنے کے بعد اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری، اور آپ نے اپنے گھر کو جلانے سے بچانے کے لیے بہت بڑی آڑ کر دی ہے۔ یقین سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس آڑ کی وجہ سے ہمارا گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے، لیکن محلے میں جو آگ کا دھواں اور جو تپش ہے اس کی مصیبت سے ہم محفوظ نہیں رہتے۔ گھر میں ہم مصلے پر بیٹھے ہیں اور ہماری اولاد کا حال یہ ہے، گھر میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، آپ کا مصلہ آپ کو اگرچہ بچا دے اس ننگے ناچ کے اثرات سے، لیکن یقین رکھیے اس کے جو دھوئیں ہے، اس کی جو ہلاکتیاں ہے، اس کی جو بربادیاں ہے، اس سے ہم نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ یہ خام خیالی ہے، اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں گے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ماحول میں نظر ڈالیے، آج ہمارا ہر گھر چل رہا ہے، ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے تمہید میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، میرے پیارے آقا
اللہ جل جلالہ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بات کہی ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی جو ہے تنہائی میں بیٹھ جائیے اور اپنا جائزہ لیجئے، اپنے آس پاس کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ ہم کہاں جا رہے؟ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کہاں ہمارے قدم ہیں اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ چند باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے پھر آپ کے لیے النصیحۃ للمسلم کے حوالے سے یہ چند باتیں کہی ہے۔ معاشرے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کب تک جو ہے ہم تبصرے کرتے رہیں گے؟ کب تک ماحول کا رونا روتے رہیں گے؟ ہم اپنے سے اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔